بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھبیسواں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ کبابیر سن 2023 کا کامیاب و وبابرکت انعقاد۔ نماز تہجد، عبادات نیز تربیتی، اخلاقی اور علمی موضوعات سے مزین تقاریر، تبلیغی نشست کا انعقاد، مہمان مقررین کے تاثرات۔ جماعت احمدیہ کی جانب سے 30 سال کی مسلسل محنت شاقہ کے بعد عبرانی ترجمہ قرآن کریم کی اشاعت پر اس کا تعارف۔ اردن، امریکہ، جرمنی، UK، انڈیا، ناروے اور کینیڈا سے تشریف لانے والے مہمانوں سمیت 1300 کے قریب احباب و خواتین کی شمولیت۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ دیار مقدسہ کا 26واں جلسہ سالانہ مورخہ 20 تا 22 جولائی سن 2023 کو جامع سیدنا محمود کبابیر کے احاطہ میں منعقد ہوا۔ اس جلسے کا عنوان قرآن مجید کی ایک آیت وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ سورہ انفال آیت 47 کے حوالے سے وحدت و یگانگت رکھا گیا تھا۔ اس سال کے شروع میں پیارے حضور ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے بذریعہ مکرم امیر صاحب کبابیر فلسطین کے صدر کے نام یہ پیغام بھجوایا تھا کہ مسئلہ فلسطین کا حقیقی حل اس وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان باہمی اتحاد اور اخلاق فاضلہ پر کاربند ہوں۔ اس سال یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ اسرائیل کے مقیم یہودیوں اور ان کے سیاسی احزاب میں بھی شدید باہمی تفرقہ جاری ہے۔ جلسہ سے 4-5 دن پہلے سے ہی باہر سے آنے والے احمدی مہمانوں کی آمد شروع ہوتی ہے، پھر جلسہ کے دنوں میں نزدیک کے مہمان بکثرت تشریف لاتے ہیں۔ چنانچہ اس بار اردن، جارڈن، امریکہ، جرمنی، UK، انڈیا، ناروے اور کینیڈا سے مہمان تشریف لائے۔ مذکورہ ممالک کے اپنے جلسے اور جلسہ سالانہ UK کے انعقاد کی تاریخ نزدیک ہونے کی وجہ سے ان ممالک سے آنے والے مہمان بہت کم تھے۔ ویسٹ بینک فلسطین سے 200 تک دوست تشریف لائے۔ جمعرات کے سیشن میں 600 تک غیر مسلم مہمانوں نے شرکت کی۔ جلسہ کے تینوں روز نماز تہجد اور درس کا اہتمام رہا۔ پہلا دن بروز جمعرات، محترم محمد شریف عودے صاحب نیشنل امیر جماعت کبابیر کی زیر صدارت عبرانی سیشن کا آغاز ہوا۔ تلاوت کے بعد محترم امیر صاحب نے اسلام احمدیت کے ذریعہ عالمی وحدت، قیام امن اور دینی کتب کے حوالے سے ملک فلسطین کے رہنے والوں کے حقوق اور ذمہ داریاں بتائیں۔ اس کے بعد حیفا یونیورسٹی کے ایک یہودی لیکچرار نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان باہم مشترکہ کامیاب زندگی پر تاریخ کے حوالے سے ایک لیکچر دیا۔ اس لیکچر کے بعد جماعت احمدیہ کی مقامی اور عالمی خدمات اور خصوصاً سیدنا حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی دنیا بھر میں قیام امن کی خاطر کی جانے والی عظیم الشان کاوشوں پر مشتمل ایک دستاویزی فلم دکھائی گئی، جس کے بعد مہمانان کرام کی تقاریر ہوئیں، جن میں میئر حیفا، بشپ صاحب، دروس کے دینی رہنما اور دیگر معززین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ قرآن مجید کا عبرانی ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے کبابیر جماعت کو سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی منظوری اور دعا سے قرآن مجید کا عبرانی ترجمہ شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کبابیر کے ہمارے ایک مخلص احمدی مکرم موسیٰ اسعد عودے صاحب کی 30 سالہ مسلسل کوشش کے بعد بہترین رنگ میں قرآن مجید کا ترجمہ تیار ہوا اور اس طرح پہلی دفعہ یہ شائع کرنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ۔ چنانچہ جلسہ کے عبرانی سیشن میں ترجمہ کا تعارف ہوا۔ مترجم مکرم موسیٰ اسعد صاحب نے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسانات کا تذکرہ کیا۔ مکرم امیر صاحب نے جلسہ کے معزز مہمانوں کو عبرانی قرآن مجید تحفہ پیش کیا۔ اس موقع پر جماعت احمدیہ کبابیر کی جانب سے مترجم مکرم موسیٰ اسعد صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ اللہ کے فضل سے عبرانی ترجمہ پر طبقہ یہود اور معززین کی طرف سے خوشی اور امتنان کا اظہار ہوا اور بہتوں نے جماعت احمدیہ کی اس کوشش پر مبارکباد پیش کر کے اس خدمت کو سراہا۔ الحمدللہ۔ معزز مہمانوں میں میئر حیفا، یہودی رابائی صاحبان،
دیگر مذہبی لیڈرز، مختلف سفارت خانوں کے نمائندے، علماء و ادباء اور مختلف پیشوں کے ماہرین شامل تھے۔ صدر اسرائیل اور حاخام کبیر باوجود کوشش کے موقع پر پہنچ نہیں سکے، مگر ہر دو نے اپنا پیغام ویڈیو کی شکل میں بھجوایا، جسے عبرانی سیشن میں دکھایا اور سنایا گیا۔ دوسرا دن بروز جمعۃ المبارک۔ دوسرا روز چونکہ جمعہ کا دن تھا، بہت سے احمدی اور غیر احمدی نماز جمعہ سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ مکرم امیر صاحب نے خطبہ جمعہ میں کثرت سے آئے غیر احمدیوں کی رعایت سے جماعت احمدیہ کا تعارف کرایا اور زمانے کے امام کی ضرورت اور امت محمدیہ کی اصلاح کے بارے میں پر اثر انداز میں روشنی ڈالی۔ شعبہ تبلیغ کے تحت شام 5 بجے سوال و جواب کی ایک تبلیغی نشست منعقد ہوئی۔ مکرم ڈاکٹر ایمن عودے صاحب اور مکرم عبدالقادر مدلل صاحب مہمانوں کے سوالات کے جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد پرچم کشائی کی تقریب تھی۔ مکرم نیشنل امیر صاحب نے مکرم نیشنل صدر صاحب جارڈن، خاکسار مبلغ انچارج اور مکرم عماد الدین مصری صاحب مربی سلسلہ کی معیت میں لوائے احمدیت لہرایا۔ اس کے ساتھ دعا ہوئی اور عربی ترانہ بھی پڑھا گیا۔ بعد ازاں جلسہ کا دوسرا اجلاس شروع ہوا، جس کی خاکسار نے صدارت کی۔ تلاوت اور قصیدہ کے بعد مکرم محمد شریف عودے صاحب نیشنل امیر نے اسلام میں وحدت کی تعلیم اور خلافت احمدیہ کے ذریعہ اس کی تنفیذ کے موضوع پر پہلی تقریر کی۔ مکرم عبدالقادر مدلل صاحب صدر جماعت ویسٹ بینک فلسطین نے معاشرہ کی ترقی اور امن کی راہ میں اخلاق حسنہ کا رول کے موضوع پر تقریر کی۔ اس کے بعد ایک ڈاکومنٹری دکھائی گئی جس میں خالق اور مخلوق کا باہم رشتہ، عبادت، مبعوث من اللہ کی آمد، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات اور خلافت احمدیہ کے ذریعہ السرنو اشاعت ثانیہ کا دور اور جماعت احمدیہ کی انسانیت کی خدمات، نیز حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی کی مصروفیات وغیرہ امور پر حاضرین کو مختصراً متعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد مکرم پروفیسر ماجد عودے صاحب از کبابیر نے ختم نبوت کی حقیقت پر فی البدیہہ تقریر کی، جس کا سامعین پر اثر ہوا، جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا۔ تیسرا دن بروز ہفتہ، مورخہ 22 جولائی بروز ہفتہ شام 7:30 بجے جلسہ کا آخری اجلاس زیر صدارت مکرم غانم احمد غانم صاحب صدر جماعت اردن شروع ہوا۔ مکرم منع عودے صاحب سیکریٹری امور عامہ نے والذین هم علی صلواتہم یحافظون اور مکرم عماد الدین صاحب مصری مربی سلسلہ نے نظام جماعت کی اہمیت و برکات کے موضوع پر تقریر کی۔ اس کے بعد جماعت احمدیہ کبابیر کی سالانہ کارگزاری پر مبنی مختصر رپورٹ بصورت ویڈیو پیش کی گئی۔ بعد ازاں خاکسار نے فلسطین میں جماعت احمدیہ کی بہبودی میں خلفائے احمدیت کی نصائح اور ان پر عمل کرنے کے نیک نتائج، نیز خلفائے کرام کی جماعت کبابیر سے توقعات وغیرہ پر مشتمل تربیتی امور کا ذکر کیا۔ اس اجلاس میں مکرم منیر الدین عبید اللہ صاحب از کینیڈا اور مکرم پروفیسر حمید نسیم صاحب از امریکہ نے بھی مختصر تعارفی تقاریر کی۔ مکرم فصیح الدین شمس صاحب از قادیان نے قصیدہ پڑھا۔ جرمنی سے تشریف لائے ایک عرب احمدی نومبائے نے بھی جلسہ پر مبارکباد پیش کی۔ اسی اجلاس میں مجلس اطفال الاحمدیہ کی طرف سے ایک عربی ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ مکرم امیر صاحب کبابیر نے شکریہ ادا کیا اور صدر اجلاس نے اختتامی دعا کرائی۔ ڈنر کے ساتھ احباب باہم مل کر سلام کرتے ہوئے الوداع ہو گئے۔ اللہ کے فضل سے جلسہ بہت کامیاب رہا۔ 1300 کے قریب حاضری رہی۔ الحمدللہ۔ جلسہ سالانہ کبابیر میں شامل ہونے والے معزز مہمانوں کے تاثرات۔ صدر مملکت اسرائیل یتسحاق ہرتزوگ صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعہ جماعت کو جلسہ سالانہ کے انعقاد پر مبارکباد دی اور کہا کہ جماعت احمدیہ ایک مذہبی جماعت ہے۔ مذہبی جماعت ہونے کے ساتھ یہ باہمی اخوت اور تعاون کی روح پھیلانے کا ذریعہ بنی ہے۔ امن اور وحدت کے پیغام کے ذریعہ یہ جماعت ساری دنیا میں بہت معزز جانی جاتی ہے۔ آج کل اسرائیلی معاشرہ ایک اندرونی مسئلہ کا سامنا کر رہا ہے۔
مجھے امید ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کے صلح اور طریقہ رواداری سے کچھ ضرور سیکھ لیں گے۔ شہر حیفا کی میئر عینات کالیش صاحبہ نے کہا، میں جماعت احمدیہ اور اس کے امیر محمد شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ اس شہر کا خوبصورت چہرہ ہیں۔ جب کبھی میں یہاں ہوں تو مجھے امن محسوس ہوتا ہے۔ میں اس لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے معلوم ہے آپ اس شہر کی خاطر کیا کچھ کرتے ہیں۔ تنزانیہ کے سفیر مکرم ایلیکس کالوا صاحب کہتے ہیں، First of all, you are always so warm to guests like me. We feel at home. Thank you very much, particularly the Amir Sheikh Muhammad Sharif, for being so humble and friendly to many of us. Secondly, through coming to your events, I have created very good network of friends. Thirdly, you have always been serving us with delicious food and snacks that make me always remember you. Fourthly, your motto, hate no one and love for all, has been a very good catch-up words to unite people of different backgrounds and religious orientations. I myself witnessed people from almost all big religions being invited in different occasions. Lastly, but not least, would like to specifically congratulate the senior Ahmadi member who translated the Holy Quran from Arabic to Hebrew. It was a tantamount and tedious job to accomplish. May God bless you and all the team. You made our day so live. ایک خاخام یہودی مکرم امیر صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، میں نے آپ کی تقریر سنی، اب آپ میرے امام اور استاد بھی ہیں۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہم چچا زاد بھائی نہیں بلکہ بھائی بھائی ہیں۔ میں استاد ہوں اور میرے طلباء ہیں۔ میرے دفتر میں سب دینی کتابیں موجود ہیں۔ نیز میرے طلباء جانتے ہیں کہ میرے نزدیک انسان کی قیمت دین کی قیمت پر مقدم ہے۔ ایک اور معزز صاحب نے کہا، پیارے دوست، کانفرنس شاندار رہی۔ کانفرنس کا پروگرام، پیش کیے گئے مضامین، ماحول، عالمی پیغام، تنظیم اور مثالی انتظام کسی بھی معیار کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کا تھا۔ میں نے پچھلی 8 کانفرنسوں میں شرکت کی ہے۔ یہ سب سے بہترین کانفرنس تھی اور مجھے یقین ہے کہ اگلے سال ہونے والی کانفرنس اس سے بھی اچھی ہوگی۔ ایک یہودی مکرمہ گیلا گرزون صاحبہ، جماعت اور آپ تربیت اور محبت کا ایک شاندار بندھن بناتے ہیں۔ جہاں نفرت اور تفریقہ ہے وہاں آپ اتحاد کے لیے پل کھڑے کرتے ہیں۔ جہاں آگ اور شعلے ہیں وہاں آپ آگ کو صاف کرنے کے لیے پانی لاتے ہیں، اور پھر پودے اگتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں۔ مکرم جبرائیل صاحب یہودی کہتے ہیں، قرآن کے ترجمہ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے اس سے پہلے کبھی کسی نے قرآن کریم کا تحفہ نہیں دیا۔ آپ ایک اسلامی دینی امام ہیں اور میں نے آپ سے حقیقی محبت سیکھی ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو 2 بلاکس میں منقسم کیا گیا۔ ہمیں جماعت سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ آمی ملر یہودی صاحبہ کہتی ہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے جماعت احمدیہ کے بارے میں سنا۔ میں دنیا بھر میں احمدیہ جماعت کے خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب اور اسرائیل میں امیر محمد شریف عہدے کے کام سے اور جماعت کے مشن سے بہت متاثر ہوں۔ میں امیر صاحب کے الفاظ، مختلف مذاہب کے بارے میں ان کے علم سے، باوجود عبرانی زبان کی پیچیدگیوں اور موجودہ صورتحال کے، ان کی مکمل مہارت سے متاثر ہوں۔ میں خاص طور پر عبرانی زبان میں قرآن کے مترجم موسیٰ اسد عودے صاحب کی زندگی کے حالات سے بھی کافی متاثر ہوئی ہوں۔ سگلیٹ اور صاحبہ جوش فیمیل ربی کہتی ہیں، Thank you for the invitation. It was my first time in the Kebabir mosque and I was very impressed. The evening was an island of hope in this chaotic period.
with such a wonderful mix of different people in the audience and such a welcoming atmosphere. Congratulations on the completion of the Quran translation and the successful celebration. آخر میں جماعت احمدیہ کبابیر کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ رپورٹ شمس الدین مالاباری، نمائندہ الفضل و مشنری انچارج کبابیر۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 22 اگست سن 2023، صفحہ 8، بقیہ صفحہ 7۔